مسلم شریف کی حدیث ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے، کہ اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ ایسے لوگوں کو شرم کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے۔ مالک کائنات کی زمین پہ رہنے کا حق کوئی نہیں، آسمان کے نیچے رہنے کا حق کوئی نہیں۔ اس دین کے لیے تو بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، تب جا کے لوگ اللہ والے۔ صحابہ کرام کی جماعت نے اس دین متین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی، اور آج افسوس ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، لایا ہوا قرآن اس امت کے لیے میرے محبوب نے پیش کیا۔ ماننے والوں نے مانا، کامیاب ہوتے چلے گئے۔ ابو بکر نے سنا تو صدیق بنتے چلے گئے، عمر نے سنا تو فاروق بنتے چلے گئے، عثمان نے سنا تو ذی النورین بنتے چلے گئے، علی نے سنا تو حیدر کرار بن گئے۔ مگر ایک جماعت منافقین کی بھی ہے، دو، ایک وہ جماعت جو اوپر سے بے ایمان، اوپر سے پلید، اوپر سے گندگی بھری، جس نے شروع سے سنا ہی نہیں، مانا ہی کوئی نہیں۔ ایک وہ جماعت، مگر افسوس ہے ایک وہ جماعت مکاروں کی جو مسلمانوں میں آتے ہیں، مسلمانوں کی سی باتیں کرتے ہیں، اور جب اپنی مکار قسم کی کمیٹی میں جاتے ہیں ان کی سی باتیں۔ کیا آج کم ہے؟ ذرا احساس کریں۔ میرے محبوب نے بتایا منافق کی نشانیاں، جھوٹ بولے جو وعدہ کرے، جھوٹ بولے، بات بات پر قسمیں کھائے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ذرا سوچیں اس مجلس میں بیٹھنے میں، کیا ہم میں سے کوئی بچ رہا ہے؟ کوئی ہے طبقہ ایسا جس میں جھوٹ نہ بولا جاتا ہو، خیانت نہ کی جاتی ہو؟ کیا تم نے سمجھا مال میں ہیرا پھیری کرنا خیانت ہے؟ اگر آپ میں سے کہیں پر 3 بندوں نے، 5 بندوں نے، 2 بندوں نے بات کی، کسی کو اپنے راز کی باتیں دی اور اس نے اس کی بات کو کسی غیر سے کہہ دیا، یہ خیانت ہے۔ کبھی گو امانت میں خیانت، کہ خیانت نہیں، اللہ پاک نے ہمیں ذمہ داری نواز کی دی ہے، کتنی ادا کرتے ہیں؟ اسی کو تو کہا ہے، اسی کو تو کسی اللہ والے نے کہا ہے، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، باوجود ان کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ رب کی عزت پر، خدا شاہد نہ میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ ذرا شرم کریں، حیا کریں، کیا نیچے نیچے جبے پہننے کا نام ہی دین ہے؟ یہ پگڑ باندھ کر لوگوں سے دھوکہ دھڑی کرنا یہ دین ہے؟ مگر ان کے اندر ایک عیب بھی ہوتا ہے، اندر ایک مرض بھی ہوتا ہے۔ جو دین، ایمان، اسلام ترقی کرتا ہے تو اندر سے گھنتے رہتے ہیں، جڑتے رہتے ہیں۔ کسی کو اچھا دیکھ کر یہ خوش نہیں، کسی کی ترقی سے یہ خوش کوئی نہیں، کسی کی ترقی سے ان لوگوں نے کسی کو دیکھا یہ آدمی خوش ہے، اچھا ہے، بس ان کو جلن پیدا ہو۔ یہ منافقین کی پہچانوں میں سے بھی۔ ذرا سوچیں،
فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، سو وہ بھی بڑھا دیا گیا. فزادہم اللہ مرضا، سو وہ بڑھا دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض اور ان کے لیے سزائے دردناک دی، ان کے لیے دردناک عذاب کی اللہ رب العالمین نے خوشخبری دے دی. فرمائے بما کانوا یکذبون، ان منافقین کے لیے، ان بدمعاشوں کے لیے، ان پلیدوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے وہ جھوٹ بولا کرتے. ایسی بیماری اندر کی ہوتی ہے جو آپریشن سے ٹھیک نہیں ہوتی، چیرے سے ٹھیک نہیں ہوتی، سیرپ سے ٹھیک نہیں ہوتی، بڑے سے بڑے ٹریٹمنٹ سے ٹھیک نہیں ہوتی. الہ العالمین ایسی کوئی بیماری نہیں، تو نے تو ہر بیماری کی دوا دی ہے، علاج بتایا ہے، اس بیماری کا بھی کوئی علاج تجویز فرما دے. کون سا علاج ان کے لیے؟ ذرا سوچے، بیماری بڑی ہوگی، علاج کرنے والا وہ ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، پھر وہ بڑا سا بڑا حکیم کیوں نہ ہو، طبیب کیوں نہ ہو. فرمایا انہوں نے میرے اسلام میں دخل اندازی کی، میرے نبی کے قانون کو ٹھکرایا، میرے بنائے ہوئے قانون کو ٹھکرایا، تو ان کے لیے بھی بڑا ہی علاج ہے. فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، فرما ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک سزا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ پرلا درجہ کے جھوٹے تھے، اندر سے دل کہتا تھا مانو نہیں کوئی بات نہیں. ذرا سوچیں، منافق پرہیزگار مکار اس لیے ہیں کہ ان کے دلوں میں مرض. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا مرض سے مراد شک و شبہ کی بیماری. کہتے ہیں اچھی بات ہے، بات تو اچھی ہے، اور مانتے کیوں نہیں؟ پھر مرض بڑھتا چلا جاتا ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دلوں کے امراض نفس کی خواہش کو پورا کرنے سے یہ پیدا ہوا. منافقوں کے دلوں میں جو کفر چھپا ہوا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے مرض سے تعبیر فرمایا، اور پھر یہ فرمایا کہ ہم نے ان کے مرض کو اور زیادہ بڑھایا. وہ جتنا جڑتے تھے اور زیادہ اللہ ان کے جڑا دے. اس طرح کے مذہب اسلام کو روز بروز وہ ترقی میں دیکھتے، اسلام کی مذہب اسلام کی ترقی ہوتی دیکھتے، مسلمانوں کی تعداد میں بڑھوتری دیکھتے، مسلمانوں کی تعداد کو بڑھتا ہوا دیکھ کر انہیں حسد ہوتا تھا، انہیں جلن ہوتی، ان کا مرض بڑھتا جاتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو صحت بخشنے والی باتیں جب نازل ہوتی گئی، ان کے مرض میں ان باتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے زیادہ اس طرح کا مرض بڑھتا چلا گیا. مریض کو یہ بیماری زیادہ بڑھا دی گئی. مریض کفر پر لعنت خدا کی. اس طرح کے کفر کا جو مریض ہے، اس مریض کفر پر لعنت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. مسلمانوں ذرا سوچو، یہ تیسرے طبقے کے لوگ بڑے اسلام کو نقصان دے. ان کی نشانیوں میں سے نشانی یہ بھی بتائی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. فرمایا جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. ہائے ہائے ہائے،
صاف اعلان فرما دیا، ان کے مرض کے بارے میں صاف کھول دیا، ان کے عیب کو ظاہر کر دیا۔ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بلا شبہ منافق لوگ چال بازی کرتے ہیں، اللہ سے جو دھوکہ دہی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چال کی سزا ان کو دینے والے ہیں۔ فرمایا ان کی نشانی یہ بھی ہے، فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ فرمایا جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ فرمایا منافقین کی نشانی یہ ہے کہ جب نماز ضرور پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کے دور میں منافق نماز پڑھتے تھے، سب میں کھڑے ہوتے نظر آتے تھے، رکوع سجدہ کرتے نظر آتے تھے، مگر عیب تھا کہ نماز پڑھتے تھے سستی سے پڑھتے تھے۔ فرمایا ان منافقوں کی نشانی یہ ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، فرمایا جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پتہ چلا نماز میں سستی کرنا یہ منافقین کا ہے۔ اور سنو، فرمایا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، فرمایا ان منافقین کی ایک نشانی یہ بھی ہے، جب کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو دکھلاوا، اپنی واہ واہی کے لیے مرتے ہیں، دکھلاتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے نیکوکار لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، کیا فرمایا؟ یہ دکھلاوا کرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہو حاجی صاحب آج کیا ہوا، دیکھتے نہیں ہو آنکھیں سرخ ہو رہی، رات میں تہجد پڑھی۔ اور کون سی ان کی نشانیاں ہیں؟ فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور فرمایا ان منافقین کی نشانی یہ بھی ہے، نماز میں سستی نہیں کرتے، بلکہ ان کے ساتھ گھٹیا عملیاں بھی کرتے ہیں کہ ذکر کرنے کے ساتھ میں ذکر میں بھی سستی کرتے ہیں، یعنی ذکر کرنے میں بھی ان کو سستی ہوتی، اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے مگر تھوڑا سا کرتے ہیں، بس تھوڑا سا ذکر کیا نا اور سستی ان کی آئی، بس تھک جاتے ہیں ذکر کرتے ہوئے۔ ان منافقین کی نشانی، یہ بڑی مکار جماعت ہے منافقین۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ ہے، فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، فرمایا جو اپنی نماز کو بھلا بیٹھتے ہیں، جو پڑھتے بھی ہیں تو سستی سے پڑھتے ہیں، اور بعض مرتبہ تو یہ نماز کو کھٹکا سے ختم کر دیتے، سرا سے ہی ختم کر دیتے۔ اور فرمایا جو ایسی جماعت ہے ان کی اتنی مکار جماعت ہے کہ یہ دکھلاوا کرتے، حاصل کلام یہ نکلا۔ پہلی بات یہ ہے کہ منافقین ظاہر میں دیندار نظر آتے، اندر ان کے مرض ہیں، اندر کے دل غلیظ ہیں۔ تو سورہ ماؤن پارہ نمبر 30 کی صورت ہے، تو یہاں پر ان کافروں کی 5 گندی عادتوں کے بارے میں ذکر کیا، تو ان میں سے یہ منافقین کی بھی پہچان بتاتا ہے۔ حاصل کلام یہ نکلا، یہ سب کام ایسے ہیں جو منافق اور کافر،
اندر کے بے ایمان بھی یہی کام کرتے ہیں، کافر کے باہر کے بے ایمان بھی یہی کام کرتے ہیں۔ باہر کے بے ایمان اگر ان کاموں کو کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور اندر کا بے ایمان ان کاموں کو کرتا ہے وہ پلید، وہ گندا، وہ منافق۔ مگر آج جب ہماری نظر اس مسلم قوم پر پڑتی ہے تو اس کی یہی حالت ہے۔ اگر اس سے بھی بدتر کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو۔ کاش آج کا مسلم آنکھ کھول کر اپنا اصلی چہرہ دیکھ لے اور اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ ذرا سوچیں، احساس کریں کہ منافقین کی جماعت کیسی جماعت ہے، کیسی پلید جماعت ہے۔ ہائے ہائے، ایسی جماعت ہے قرآن پاک نے تو یہاں تک اعلان کر دیا، آدمی نے روزہ میں کمزوری کی، زنا کیا، داڑھی کاٹی، نماز نہیں پڑھ پایا، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، مگر ان کے اندر یہ عادتیں پائی گئی جو قرآن پاک کی آیت سے ذکر کی گئی، تو فرمایا یہ اندر کا پلید جو ہے اس کے لیے میں نے عذاب بھی الگ انداز کا تیار کیا۔ ہاں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ فرمایا ان منافقین کے لیے، فرمایا بلا شبہ منافقین دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے، اور فرمایا نیچے کے طبقے میں چلے گئے، کوئی چودھری آئے، پٹھان صاحب آئے، حاجی صاحب آئے، قاضی صاحب آئے، سفارش کر دوں، میرا رشتہ دار ہے، میرا دوست ہے، میرا ملنے والا ہے، کام چلے گا۔ فرمایا نہیں، فرمایا وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا۔ ہائے ہائے، اور بات فرمایا ہر کسی کا کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ ذرا غور کریں، تم نے کبھی غور کیا؟ وہ بے ایمانوں کو بتا دو یہ بات ہے، سونا بڑا قیمتی ہے، مگر ہم نے کئی بار زندگی میں سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، سونا کو ہم نے کئی بار سونا پڑا۔ پتہ ہے اگر کسی کو شہزادی سے ملنے کی تمنا ہو اور اس کے گلے میں سونے کا ہار پڑا ہوا ہو، اس سے ملنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو مار کھانی پڑتی ہے۔ تو یہ دین اسلام ایسا دین نہیں ہے، اس کے لیے تو بڑی قربانی دیتے ہیں۔ یہ بنا بنایا دین، یہ بنا بنایا حلوہ نہیں ہے جو آج کا پیٹو اور جیب بھرو مولوی کو بنا بنایا حلوہ مل جائے اور پھر قرآن پاک کی آیتوں کو مروڑ کر پیش کر دے۔ ذرا احساس کرتے، تو یہ بدماشوں کی جماعت کے بارے میں فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، اسلام کو ترقی ہوتے دیکھتے ہیں، کسی اللہ والے کو ترقی میں دیکھتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم دیکھتے ہیں، قرآن پاک والے کی عزت ہوتی دیکھتے ہیں، تو یہ اندر ہی اندر جلتے چلے جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک یہ جماعت اہل ایمان کی کہ میرے محبوب کے زبان مبارک سے کوئی بات نکلنی تھی فوراً عمل کرنا تھا، اور ایک یہ بے ایمانوں کی جماعت بتائیں آیت عثمانی یوئی قربانی نہیں دی، کچھ اسٹیل میں دیکھا تبھی تو نا۔ اور لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہارے یہاں مسجدوں کے نام الگ ہوتے ہیں، محلوں کے ناموں پر ہوتے ہیں، مسجدیں ٹھیکیداروں کے ناموں پر ہوتی ہیں، خان کے نام پر ہوتی ہیں، حاجیوں کے نام پر ہوتی ہیں، قاضیوں کے نام پر ہوتی ہیں۔ اور جاؤ مسجد مدنی میں جا کر دیکھو، مدینہ کی مسجد میں جا کر دیکھو، مسجد نبوی میں جا کر دیکھو، عثمان سے جا کر پوچھو، عثمان تو بتا تیرے پاس میں ایسی کیا بات آئی 40 دن تو نے فاتح کر کے گزارے، 40 دن تک فاتح کیا، اور پوچھا گیا عثمان تم کو تو ان ظالم کو بھگا دے، کہاں میرے نبی کا شہر ہے، کہا مکہ چل جائے گا، مگر یہ مکار
یہ کہیں نہیں. یہ فرمایا جھوٹ بولنا ان مکاروں کی عادت. اور آج مسلمانوں اور حاجیوں شرم کرو. آج جھوٹ ہماری زبان پر ٹکا رہا ہے.